السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی صحبہ ومحبیہ اجمعین الی یوم الدین آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ وقال تعالی فی موضع آخر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وسلم خلقت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وسلم بعثت معلما او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج ہمارے لیے بڑی ہی خوشی کی بات ہے، اور واقعتاً اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ آج ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے عنوان پر یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق قرآن کریم کی دو الگ الگ جگہوں سے آیتیں پڑھی ہے۔ پہلی آیت سورہ بقرہ کی ہے، آیت نمبر 129 129، اور دوسری آیت سورہ آل عمران کی ہے، آیت نمبر 164۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 حدیثیں پڑھی ہے۔ دیکھیے، جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ لگتا ہے تو جتنے بھی مسلمان ہیں سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منانے لگتے ہیں۔ ہر شخص اپنے اپنے اعتبار سے مناتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے تو گھروں کو روشن کر کے گھروں پر روشنیاں لگا کر نبی کی آمد کی خوشی مناتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے تو محلے میں جھنڈیاں وغیرہ لگا کر اور دیگر خوبصورت چیزیں لگا کر نبی کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے تو نئے کپڑے پہن کر اچھا کھانا بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں۔ ہم آج قرآن پاک کی روشنی میں دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کس طرح منانے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے، کیونکہ ہم ایک ایسی قوم ہے کہ ہمیں ہر چیز سکھائی گئی ہے، ہر بات بتائی گئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اسلام کا یہ اتنا اہم میٹر، اتنا اہم موضوع، کیا اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا ہوگا؟ ہمیں بالکل ہر چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ہم تو وہ قوم ہے کہ ہمیں استنجا کرنے کا طریقہ تک بتایا گیا، بالوں میں کنگھی کرنے کا طریقہ تک بتایا گیا، اور ہم چپل اور جوتے کس طرح پہنے یہاں تک ہمیں اور آپ کو بتایا گیا۔ جس قوم کو چپل جوتے پہننے کا طریقہ بتایا گیا ہو، جس قوم کو کنگھی کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہو، کیا اس قوم کو اتنی بڑی چیز حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کے اندر آمد، کیا اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا ہوگا؟ ایک موقع پر ایک یہودی نے تانا دے کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، تانا دے کر، ہنسی اڑا کر، کہ تمہارا نبی تو بڑا عجیب ہے، تمہارا نبی تو بڑا عجیب ہے، وہ گھر سے باہر نکلنے، گھر میں داخل ہونے کے طریقوں کو بھی بتاتا ہے، یہ بھی کوئی بتانے کی چیز ہے؟ یعنی کہ نبی کو ایسا ہونا چاہیے کہ بڑی بڑی چیزیں بتائے، گھر سے کیسے نکلنا، گھر میں کیسے آنا۔ تمہارا نبی تو بڑا عجیب ہے کہ جو گھر سے باہر نکلنے اور گھر میں آنے کے طریقے تک بتاتا ہے۔ تانا دیا تھا اس نے،
تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں کیا کہا تھا کہ ہمارے نبی نے گھر سے باہر نکلنے کا طریقہ اور گھر میں داخل ہونے کا ہی طریقہ نہیں بتایا، کنگھی کیسے کرنا ہے وہ بھی بتایا ہم کو، تو جوتے چپل کیسے پہننا وہاں تک بتائے ہیں، یعنی کہ کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی نہ کی ہو۔ اب ہم قرآن پاک کو اگر دیکھتے ہیں تو میں نے آپ کے سامنے 2 آیتیں پڑھی تھی۔ پہلی آیت کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، ہے جو کہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 129 ہے، 129۔ پہلی آیت کا ترجمہ میں پڑھ دوں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ دوسری آیت کے اوپر ہم آئیں گے، جب تک کہ پہلی آیت نہ سمجھ لے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو قرآن نے ہمیں کیا پیغام دیا۔ ہمیں آمد رسول سے زیادہ مقصد آمد رسول کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کیا ضرورت آن پڑی تھی کہ آپ کو بھیجا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے۔ جیسے کہ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ ہم کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اچانک اس مجلس کے اندر، اس مجمع میں ہمارے شہر کا SDM یا ہمارے شہر کا کلیکٹر اچانک آ جائے اس مجلس میں، جبکہ ہم نے اس کو انوائٹ نہیں کیا، بلایا نہیں ہے۔ اب بتائیے ایسے موقع پر ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال تو گزرے گا نا کہ آخر یہ کیوں آئے، آخر یہ آئے کیوں ہے، اور اس طریقے سے ہر کوئی فکر مند ہوگا کہ یار اتنی بڑی شخصیت ہمارے بیچ میں کیوں آئی ہے۔ تو کیا کبھی ہمارے ذہنوں کے اندر ربیع الاول کے موقع پر خاص طور سے ہونا تو روزانہ چاہیے، یہ سوال ہمارے ذہن میں روزانہ اٹھنا چاہیے، ہر مہینے کے اندر اٹھنا چاہیے، لیکن مان لیجئے ماحول کے اعتبار سے کہ ربیع الاول کے موقع پر خاص طور سے کیا ہمارے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اتنی بڑی، اتنی عظیم شخصیت ہمارے بیچ میں آخر کیوں آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر جگہ بہت سارے مقامات پر نبی کی آمد کے مقصد کو بیان کیا ہے کہ نبی اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہم نے کیوں بھیجا ہے آپ کو۔